الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگو دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی مناسبت سے جمع فرمایا ہے اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اس ٹکڑے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا مٹ جانے والی ہے اور ایک دن قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون کہاں جائے گا، جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر متعدد مقامات پر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی بربادی نہایت اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ہم اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی خوفناکی سے کیسے بچیں، اور ان باتوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ کن کن باتوں کو اپنانے سے اور کن باتوں کو اختیار کرنے سے ہم اس دن کی پریشانیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. اور قیامت کا دن تو اٹل ہے، قیامت کا دن برحق ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور آنے والا ہے. جب اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکا جائے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، تارے گر جائیں گے اور چاند سورج ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ہر چیز کو مرنا ہوگا. اس دن ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، جس کے اندر بھی جان ہے، جس کے اندر بھی جی ہے، وہ اس دن فنا ہو جائے گا اور ایسی تباہی اور ایسی بربادی ہوگی کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اور یہ حالت طویل عرصے تک رہے گی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو. اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام انسان زندہ ہو جائیں گے اور ایک نئی زمین وجود میں آ جائے گی. اس زمین کے اوپر نہ تو کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی سایہ ہوگا، صرف اور صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا. اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا بھونچال ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی.
جائے گی، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو زندہ کر دیں گے، اور سارے کے سارے انسان اس دن پریشان ہوں گے، اور مزید یہ کہ اس دن سورج بہت قریب کر دیا جائے گا، نیچے کر دیا جائے گا، جبکہ آج سورج 9,19,26,200 میل دوری پر ہے، اور جون جولائی کے مہینے میں آدمی دھوپ میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو قیامت کا دن جو اتنا طویل دن ہوگا، سورج قریب کر دیا جائے گا، تو انسان کا کیا عالم ہوگا اور کیا حالت ہوگی، اس پریشانی میں وہ کیسے وہاں کھڑا ہوگا اور کیسے اپنا وقت گزارے گا۔ ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اپنے اعمال اور اپنے کردار کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گلے تک ہوگا۔ اپنے اپنے اعمال اور بداعمالیوں کے اعتبار سے وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، شرابور ہوگا۔ یہ ایسا سختی کا دن ہوگا، ایسا دردناک دن ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ اعمال صالحہ اختیار کرنے والے اس دن آرام میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، اور بداعمالیوں میں زندگی گزارنے والے پریشانیوں میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے اور دکھ میں ہوں گے۔ نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا وہاں مجمع ہوگا۔ نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور انسان یہ خیال کرے گا کہ اس پریشانی کو دیکھ کر کہ جلد سے جلد اس کا حساب و کتاب ہو جائے۔ وہ سوچے گا کہ شاید یہی تکلیف سب سے بڑی ہے کہ وہ حساب کا انتظار کر رہا ہے، یہی گھڑی اس کے لیے بڑی مشکل ہے، تو اس کا یہ خیال ہوگا کہ جلد سے جلد حساب و کتاب ہو جائے، ہمارا فیصلہ ہو جائے اور ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔ چنانچہ انسان سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور گزارش کریں گے کہ آپ تو جد امجد ہیں، اللہ کے سب سے پہلے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کیجیے، درخواست کریے کہ ہمارا حساب و کتاب جلدی ہو جائے تاکہ ہم اس پریشانی سے نجات پا لیں، اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، عذر قبول فرمائیں گے، معذرت فرما لیں گے، کہیں گے کہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں اور سفارش کروں۔ چنانچہ سارے کے سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے دربار میں جائیے، سفارش کریے۔ وہ بھی انکار فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، سب انکار فرما دیں گے کہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر تم لوگوں کے لیے سفارش کریں، تم لوگوں کے لیے سفارش کریں۔ پھر ان کو مشورہ دیں گے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، کہ تم سب لوگ نبی آخر الزمان، سرور کونین، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ وہ اس لائق ہیں کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حق دیا ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے انسان
اپنے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نبی آخر الزماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائیے، سفارش کریے، درخواست کریے۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، انتظار کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست قبول فرما لیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اتنا طویل سجدہ فرمائیں گے اور اس سجدے کے اندر ایسی حمد و ثنا فرمائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ آج تک کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو الفاظ تعریف کے ہیں وہ اسی دن میرے ذہن میں آئیں گے کہ کیا تعریف کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی تعریف کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے رضامند ہو جائیں گے کہ ہاں اب حساب و کتاب ہوگا اور حساب و کتاب کا دور شروع ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ حساب و کتاب کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا سخت اور سنگین مرحلہ ہے۔ اب تک تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ انتظار کی گھڑیاں بہت سخت ہیں، لیکن جب حساب و کتاب کی باری آئے گی تو حساب و کتاب کا مرحلہ بڑا سخت ہوگا۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا حساب آسان فرمائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میرا آسان حساب فرمائیے گا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیسے ہوگا؟ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس نہیں فرمائیں گے، بس نام اعمال دیکھ کر فیصلہ فرما دیں گے کہ جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ آسان حساب ہوگا۔ لیکن اگر حساب کے درمیان کسی سے سوال کر لیا گیا، نام اعمال کھول کر سوال کر لیا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب نام اعمال کو دیکھا جائے گا تو سرسری طور پر دیکھا جائے گا، سرسری طور پر دیکھ کر کہہ دیا جائے گا کہ ان بندوں کو، ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دن رحمت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دریا بہیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا رہے اور یہ سن کر خیال کر لے کہ اب تو ہمیں گناہ کرنا چاہیے، نہ روزی کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ زکوٰۃ کی پرواہ، نہ کسی عبادت کی پرواہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو رحمت کے دریا بہیں گے قیامت کے دن۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، یہ سوچ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون وہی ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن رحمت کے دریا بہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر
چلنا بھی ہے، اور احکام پہ چلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے رہیں اور جنت کی امید بھی لگاتے رہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو قیامت کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا احتساب کرتا رہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے۔ یہ کامیاب انسان ہے، اور ناکام انسان وہ ہے، عاجز انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پہ عمل کرتا رہے اور امید رکھے کہ جنت ملے گی۔ یہ ناکام اور نامراد انسان ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا وہاں احتساب کیا جائے، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو اور سنوار لو، اور یاد رکھو کہ آسان حساب اسی کا ہوگا جس نے دنیا کے اندر اپنا احتساب اور محاسبہ کیا ہوگا، اسی کا آسان حساب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پر گناہ کرتا رہے، خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو قیامت کے دن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دریا بہیں گے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بھی ہوگا۔ اسی لیے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیں گے، انکار کر دیں گے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ تم نبی آخر الزماں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ سفارش کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر اپنا احتساب کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور اگلی آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے۔ یہ ہے کامیاب انسان۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی امید رکھیں گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بھی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، اور یہ اسی حالت میں ہے جب دنیا کے اندر انسان اچھے اعمال کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی کرتا رہے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس طرح اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ ہو۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جہنمی ہوں گے، اس میں 2 جہنمی ایسے ہوں گے جو بہت چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، حالانکہ ان کے ساتھ میں بھی ایسے جہنمی ہوں گے ان کو بھی عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو جہنم سے نکال لو، ان کو میرے دربار میں حاضر کرو کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو پوچھا جائے گا کہ تم کیوں چیخ و پکار کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے ساتھ میں بھی بہت سے جہنمی ہیں، وہ اتنے چیخ و پکار نہیں کر رہے ہیں، تم اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے چیخ و پکار کر رہے تھے تاکہ آپ کو رحم آ جائے اور آپ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہماری رحمت تمہارے ساتھ یہی ہے کہ تم دونوں پھر سے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چلیں گے اور ایک اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لے گا۔ جیسے ہی وہ جہنم میں جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیں گے، سلامتی والی آگ فرما دیں گے۔
اور دوسرا شخص جو جائے گا جہنم میں، وہ جہنم میں جائے گا نہیں بلکہ کھڑا ہو جائے گا۔ داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تم کو کیا ہوا، تم کیوں نہیں گئے، رک کیوں گئے؟ تمہارے ساتھی نے تو اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرا دیا، تم کیوں رک گئے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے آپ سے یہ امید تھی کہ آپ ایک مرتبہ جہنم سے نکالنے کے بعد دوبارہ اس بندے کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے چلو تمہاری امید کے حساب سے میں فیصلہ کرتا ہوں، تم بھی جنت میں چلے جاؤ اور تمہارا ساتھی وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بندہ جیسا گمان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ویسے ہی فیصلے اترتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری بھی کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے بھی رہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے امید بھی کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم امید تو کرتے رہیں اور اعمال نہ کریں، اعمال بھی کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے بھی رہیں اور امید بھی لگائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔